اچھے کام کر لیں، جتنی مرضی نیکیاں سمجھ کر دنیا کے اندر نیکی کے کام کر لیں، یاد رکھو جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے یہ نیک کام جو ان کی نظر میں نیک ہیں وہ ان کو دنیا اور آخرت میں کبھی نفع نہیں دے سکتے، کبھی ان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے، کبھی ان کے لیے اللہ کے ہاں سرخروئی کا ذریعہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ایمان بنیاد ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بنیاد۔ ایمان اگر ہوگا تو پھر یاد رکھیے تھوڑا سا عمل اللہ کے ہاں بے انتہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ایمان کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کی اور تھوڑی سی کوشش کی، اس کا بدلہ اللہ دے گا، اور اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے بے شمار آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ بے شمار آیات میں اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کو اکٹھا جمع کر دیا، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ نے جہاں ایمان کو ذکر کیا وہاں اعمال صالحہ کا ذکر بھی کیا، گویا ایمان پہلے ہے اعمال صالحہ بعد میں ہیں۔ اگر ایمان ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، انشاءاللہ جنت ملے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ عطا کریں گے۔ اور اگر ایمان نہیں، جتنے مرضی اچھے عمل کر لے، اس کا بدلہ دنیا میں تھوڑا سا اس کی تسلی، اس کے اطمینان اور اس کی دلی راحت و سکون کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایمان ہم نے کن چیزوں پر لانا ہے؟ آج کی میری تقریر اس لیے ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ جسے الحاد کا فتنہ کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، بے شمار ایسے لوگ جو دین بیزار، مذہب بیزار، دین سے نفرت کرنے والے، مذہب سے نفرت کرنے والے، اللہ اور اس کی رسول کی نفرت اپنے دل میں پال کر وہ اپنے آپ کو ملحدین کہنے والے، وہ اللہ کے انکاری بن چکے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے انکاری بن چکے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے یہ ساری کائنات خود بخود بنی، ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے، اللہ کا وجود ان کے ہاں اس کا بھی انکار ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، آخر میں ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اس کا انکار بھی ان کے ہاں ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ ہے بس یہی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ، اور دوبارے اٹھنے کا انکار بھی، بعثت بعد الموت کا انکار کرنے والے، قیامت کے منکرین، یہ ملحدین پوری دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے اوپر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، کسی اور مذہب والے کے اوپر تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا اور اپنے مذہب اور دین کا انکار کر بیٹھتا ہے، اور کہتا ہے دین تو ہے نہیں، مذہب تو ہے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے
اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، جس نے اپنے ارادے کے ساتھ اس کائنات کو وجود دیا۔ وہ اللہ چاہے گا یہ کائنات کا وجود باقی رہے گا، جب تک اس کی مرضی ہے یہ کائنات باقی رہے گی، اور جب اس کی مرضی اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ کائنات لپیٹ دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن مقرر ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ ہر اس شخص نے جس نے نیک عمل کیا اس کا بدلہ بھی اسے قیامت میں ملے گا، ہر اس شخص نے جس نے برائی کا کام کیا اس کا بدلہ بھی اسے قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ہر ایک انسان کے اعمال کو ترازو کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ اچھے عمل جس کے بھاری ہو جائیں گے اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں تھما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جنت بھیج دیا جائے گا، اور جس کے اعمال برے ہوئے ترازو اس کا ہوا میں اڑنے لگا، پھر یاد رکھیے اس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ہائے افسوس کرتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے ایمان لانا ضروری۔ اگر میں اور آپ اپنی دنیا اچھی چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنی آخرت اچھی چاہتے ہیں، تو ایمان لانا ضروری ہے۔ میں اور آپ اگر دنیا میں آئے رب کی مرضی سے آئے ہیں، میں نے اور آپ نے دنیا میں آ کر جو کام کرنا ہے رب کی مرضی سے کرنا ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ لہٰذا یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، جسے ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری۔ اللہ کو ایک ماننا اور اس کی ذات و صفات میں اسے اکیلا تنہا ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ لہذا عقیدہ توحید کا ماننا سب سے پہلے میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ملائکتہ، اللہ کے فرشتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کائنات کے نظام کو اللہ کی مرضی سے چلا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، بلکہ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا ضروری، وَكُتُبِهِ، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی نازل شدہ یہ تینوں کتابیں جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہیں، ان تینوں کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا تیسرے نمبر پر کتابوں پر ایمان لانا ضروری۔ اور کتابوں میں ظاہر ہے اللہ نے تورات کو بھی نازل کیا، اللہ نے انجیل کو بھی اتارا، اللہ نے زبور کو بھی نازل کیا، اور اللہ نے اپنی آخری کتاب اور اپنے آخری کلام قرآن شریف کو بھی، قرآن مجید کو بھی آسمانوں سے اتارا ہے۔ ان چار کتابوں پر ایمان لانا ضروری، اور وہ صحائف جو اللہ نے نبیوں اور رسولوں پر اتارے ہیں ان صحائف پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ورسلہ، اور چوتھے نمبر پر اللہ کے جتنے رسول ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی جو سارے نبیوں سے اعلیٰ، سارے نبیوں سے برتر، سارے نبیوں سے بالا، سارے نبیوں سے آخر میں تشریف لائے، لیکن مقام کے اعتبار سے سارے نبیوں سے بلند و بالا ہیں۔ لہٰذا سارے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی سارے نبیوں سے آخر میں آئے ہیں۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ خاتم المعصومین بھی ہیں، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دن مقرر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، جسے فیصلے کا دن مقرر کیا گیا اور اسے فیصلے کا دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اس دن اچھائی کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا اور برائی کرنے والوں کو برائی کا بدلہ ملے گا۔
قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری، اور پھر اچھی اور بری تقدیر میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ گویا اگر آپ ان 6 باتوں کو اگر مختصر کر لیں اور اس کی تلخیص کر لیں تو آپ کو 3 باتوں میں اس کا نچوڑ ملے گا۔ سب سے پہلے توحید باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر اتباع سنت کا اہتمام، یہ ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میں اور آپ یہ 3 کام کر لیں گے، یقین مانیے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، یا تو تھوڑی سی آزمائش کے بعد میرا اور آپ کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، میں اور آپ ایمان کو جو ہے پرکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یوں کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا۔ یاد رکھیے تقدیر لکھ دی گئی ہے، جو اللہ نے لکھ دی وہ ہو کر رہے گا۔ کچھ اللہ نے میری اور آپ کی مرضی، کچھ اللہ نے میری اور آپ کی تقدیر میرے اور آپ کے حوالے بھی کی ہے کہ میں اور آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ اچھائی والا راستہ ہے، یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یہ میرے نبیوں اور رسولوں کے راستے پر چلنے والا راستہ ہے، اس پر چلو گے میں تمہیں ملوں گا، جنت تمہاری منتظر ہے، اور یہ دوسرا راستہ یہ غلط راستہ ہے، شیطان والا راستہ ہے، جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے جہنم تمہاری منتظر ہے۔ لہٰذا اب تم نے اپنے اختیار سے دونوں راستوں میں سے ایک راستے کا چناؤ کرنا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ بلوغت کے بعد انسان وہ شریعت کا مکلف ہوتا ہے کہ بلوغت کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ شعور عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک راستے کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ اگر اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا، اور اتباع سنت کا اہتمام بھی کرنا ضروری ہوگا، اور پھر یہ سارے کام ایمان بھی اور اتباع سنت بھی خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ضروری ہوگا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، تھوڑی سی آزمائش کے بعد میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ آزمائش کیوں آئی۔ یاد رکھیے اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی اور رسول جو اللہ کے منتخب شدہ لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کے اوپر بھی آزمائشیں لائیں، اور ظاہر ہے کسی نبی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی نبی کو ملک بدر کیا گیا، کسی نبی کو لہولہان کیا گیا، کسی نبی کے اوپر کیا آزمائش، کسی کے اوپر کیا آزمائش۔ میرے اور آپ کے نبی جو اللہ کے سب سے لاڈلے، سب سے محبوب نبی ہیں، ان کے اوپر بھی آزمائش آئی، اور تھوڑی نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کی حدیث، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اللہ نے مجھے آزمایا اور میرے اوپر تکلیفیں لائیں، اتنی پہلے کسی نبی کے اوپر نہیں آئی۔ میرے اوپر زیادہ تکلیفیں آئیں کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، آپ کو لہولہان کیا گیا، آپ کو دھکے دیے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، نعوذ باللہ، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر اور چادر ڈال کر زور سے اسے کھینچا گیا، اور آپ کے کندھے مبارک کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے پیشانی کے اوپر زور سے مارا گیا اور آپ کی پیشانی زخمی ہوئی، آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک چبے پتے چبا کر گزارا کرنا پڑا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو شہید کرنے اور آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ طرح طرح کے حربے استعمال کیے گئے، اور پھر آپ کو طائف کے اندر جتنا مارا گیا اور ستایا گیا،
میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان ظالموں نے اس کا لحاظ نہ کیا کہ ہم مہمان نواز ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر ان کے ہاں گیا تھا کہ وہ بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، نوجوان لڑکوں کو میرے پیچھے چھوڑ دیا، وہ مجھے پتھر مارتے اور میرا مذاق اڑاتے، میرے پیچھے تالیاں پیٹتے اور طرح طرح کے جملے میرے خلاف کستے اور اتنا مجھے دوڑایا کہ میں خون سے لت پت ہو گیا۔ آخر ایک جگہ پہ جا کر میرے اور آپ کے نبی جب رکے تو پھر آپ کے علم میں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ طائف کی اس وادی کے اندر میرے اور آپ کے نبی کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے نالین پا وہ سارے کے سارے خون میں ڈوب گئے، لت پت ہو گئے، آپ کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ آپ نے ایک جو ہے وہ جا کر باغ کے اندر پناہ لی، اتنا زیادہ مارا گیا، اتنی زیادہ تکلیفیں، اور پھر آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔